أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رسول اللہ کیسا ہے لقب پیارا محمد کا. بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کیسا ہے لقب پیارا محمد کا. نہ کیوں کر جان دل سے ہو کوئی عاشق و شیدا محمد کا. کوئی بھولے تو بھولے ہم نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے. ہمیں تو بس پیارا نام ہے لگتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. بنائے اپنا دستور العمل قرآن و سنت کو. چلا جا بے دھڑک جنت میں ہے وعدہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ جامع مسجد اہل حدیث گوہانا جو نبی کے دیوانوں کا ایک گاؤں ہے، قریہ ہے، اور آج تو بحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے ان دیوانوں نے اس مجلس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو فولاد ثابت کر دیا ہے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کو خودی صورت فولاد. میرے جمعیت کے عہدیداران اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سابق ناظم جامعہ سلفیہ مدد اللہ العالی اور ہمارے خطبہ حضرات، ان کا میں اگر تذکرہ نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا. اللہ تعالی اس مجلس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، ہمارے مولانا حکیم الدین سلام علی حفظہ اللہ صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ کر رہے تھے بیت المقدس سے متعلق. آپ دیکھتے ہیں اسی ماہ رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے نبی محترم رحمت کائنات سرور گرامی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا اور اس مسجد میں آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. سن لیجیے. پھر رحمت کائنات علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا داہنی جانب، جبریل آپ کے ساتھ ہے، جبریل امین آپ کے ساتھ ہے. پوچھا جبریل یہ کون آدمی ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. کہا آدم علیہ السلام. پوچھا وہ آدمی کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. وہ کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ. وہ کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. اور یہ کون ہے؟ عیسیٰ روح اللہ. اسحاق، یعقوب، یوسف، فلاں اور فلاں. رحمت کائنات نے فرمایا کس لیے کھڑے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہیں. کس کا انتظار ہے؟ فرمایا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے. سرور کائنات علیہ السلام جان رہے ہیں، فہم و ادراک کا یہ عالم تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. یہ مصلی تو ابراہیم کا ہے، یہ جائے نماز تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور کھڑا مجھ کو کیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا جبریل ان کا جو امام ہے اس کو آگے بڑھائیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور جانتے ہو کہ نہیں، یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے جس مسجد کے ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جو کوشاں آدمی رہا، استاذ
قاری حافظ عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے، جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ میں نے ان سے 12 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا قرآن۔ پوچھو مولانا صدیق صاحب سے، پوچھو مولانا فاروق ندوی صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ دور، وہ وقت ہم نے دیکھا، ہمارے حضرت موصوف کی نظامت کا عالم تھا، رعب تھا، دبدبا تھا، ولولہ تھا۔ آج وہ ساری چیزیں تاریخ ہو گئی، مفقود ہو گئی۔ غور کریں آپ، ہم تو دعا کرتے ہیں اپنے استاد قاری عبدالسلام صاحب کے لیے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں جبریل ان کا جو امام ہے اس کو آگے لائیے۔ جبریل نے آسمان والے کا اشارہ پایا، کہا نبی کائنات کا کندھا پکڑا، مسلح امامت پہ کھڑا کیا۔ اللہ نے ان سب کا امام آمنہ کے یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ اور رب کائنات نے رحمت کائنات کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور کائنات ساری غلطی کرتی ہے، غلطی اگر کوئی نہیں کرتا تو آمنہ کا لال نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، وہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، تم اس نبی کے وارث ہو، تم اس بہادر نبی کے امتی ہو کہ جس کو رب نے آنے والوں کا امام بھی بنایا اور جانے والوں کا امام بھی بنایا، اور کہا آج کے دن رب کائنات نے اس رحمت امام کائنات کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواحوں کو زندہ کر کے اور رحمت کائنات کے پیچھے کھڑا کر دیا نماز کے لیے۔ اس سے بہتر تو کائنات میں کوئی امام ہے ہی نہیں، کسی کو مل نہیں سکتا۔ کبھی رتبہ محمد کا، اسی باعث سے میں بھی ہوں محمد کا۔ آج وہ مسجد، جس مسجد میں امامت انبیاء کی تاج پوشی ہوئی، آج اس مسجد کی سستیاں، آہیں اور کراہیں مسلمانوں کے کانوں سے ٹکرا کر مسلمانوں کی غیرت کو، مسلمانوں کی حمیت کو جھنجھوڑ رہی۔ آج کہاں گیا محمد کے ماننے والے؟ آج کہاں گئے محمد کے پیروکار؟ غور کریں آپ، جس کو رب نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، تم اس بہادر نبی کی امتی ہو، تم اس بہادر نبی کے وارث ہو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہاں ہمارے اکابر علماء کرام، یہاں 2 اجلاس، میں سمجھتا ہوں اب گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں، گھر کے مالک اور جاگ اٹھے ہیں۔ اور جب گھر کا مالک جاگ جاتا ہے، یہ قافلہ جوانوں کو ساتھ لے کر، بوڑھوں کو ساتھ لے کر جب چل پڑتے ہیں، اور رب ان کو منزل مراد تک پہنچنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ آج ہم سو گئے ہیں، لوگ ہمارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، ہمارے پاس کوئی آمیزش نہیں، کوئی مکسچر نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ ہماری دعوت، ہماری جمعیت کا پیغام و مقصد کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری کوئی بات نہیں۔ ہم برے اسی لیے ہیں، ہم کو گالی دے لو، ہمیں آپ سے محبت ہے، لڑ لو، آپ سے پیار ہے، لیکن آپ کہیں کہ رسول کی شان میں کوئی تنقیص یا وہ گستاخی کرتا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا موحد مسلمان بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان و خیر فرمائے۔ بہرحال یہ مجلس اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرا اجلاس عظیم الشان آپ کے بہانے میں جو منعقد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے بار بار یہ مجلسیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معزز ذیشان ایک عالم دین مولانا عادل ریاضی حفیظہ اللہ تشریف لائے ہیں، جن کو آپ نے معزز اور خصوصی مہمان بلایا ہے، وہ آپ سے خطاب کریں گے، کیونکہ میرے پیچھے میرا دامن پکڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر زندگی رہی، موقع ملا تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔